الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ونبينا ومولانا ومأوانا وملجانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأهل بيته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما وقال تعالى في مقام آخر النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. محترم بزرگوں اور بھائیوں، گزشتہ جمعات سے جس عنوان پر آپ حضرات کے سامنے گزارشات پیش کی گئی ہیں، وہ عنوان امت مسلمہ کا ماضی، حال اور مستقبل. میں نے شروع میں عرض کیا تھا کہ ماضی اور حال کا مطالعہ کر کے کسی بھی چیز کا مستقبل کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے. ماضی شاندار کیوں تھا، حال باعث شرمندہ کیوں ہے، اور مستقبل کیسا ہوگا. جب ماضی اور حال کے وجوہات پر ہم غور کرتے ہیں تو بعض لوگ موجودہ حالات کا ذمہ دار بے نمازیوں کو ٹھہراتے ہیں. بعض لوگ امت مسلمہ کی ذلت اور رسوائی کا ذمہ دار نظام سود کو قرار دیتے ہیں. بعض لوگ بے دینی، شراب نوشی اور زناکاری کو امت مسلمہ کی ذلت کا سبب قرار دیتے ہیں. بعض نے ترک جہاد چھوڑ دیا اس لیے ہم ذلیل ہو گئے. بعض نے کہا کہ جی تبلیغ ہم نے چھوڑ دی اس لیے ہم ذلیل ہو گئے.
لیکن اگر ہم جائزہ لیں تو ماضی کے مقابلے میں آج بہت بڑی تعداد نمازیوں کی موجود ہے۔ ماضی میں دنیا میں اتنی مسجدیں نہیں تھی جتنی ابھی ہیں۔ ماضی میں دنیا میں اتنے مدرسے نہیں تھے جتنے اب ہیں۔ ماضی میں دنیا میں اتنے علماء نہیں تھے جتنے اب ہیں۔ ماضی میں دنیا میں اتنی خانقاہیں نہیں تھی جتنی اب ہیں۔ ماضی میں بھی جہاد میں سستی کرنے والے موجود تھے، آج بھی جہاد میں سستی کرنے والے موجود ہیں۔ پہلے بھی بے نمازی تھے، اب بھی ہیں۔ پہلے بھی لوگ زنا کیا کرتے تھے، اب بھی کرتے ہیں۔ پہلے بھی لوگ سود کھاتے تھے، اب بھی کھاتے ہیں۔ تو پہلے مسلمانوں کو عزت تھی، اب نہیں ہے، کیوں؟ اس کا سادہ سا اور آسان ایک جملے کے اندر جواب یہ ہے کہ اس امت کا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق کمزور ہو گیا ہے۔ پہلے کے مقابلے میں آج کا مسلمان زبانی جمع خرچ تو بہت کرتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، لیکن عملی طور پر کچھ کرنے سے قاصر ہے۔ محبت رسول کا دعویٰ کر کے ہمیں اپنے آپ کو عاشق ثابت کرنا پڑتا ہے۔ پہلے دنیا مسلمانوں کو عاشق رسول کہتی تھی، اب ہمیں اپنا عشق ثابت کرنے کے لیے کبھی جلسہ، کبھی جلوس، کبھی ریلی، کبھی ہڑتال کرنی پڑتی ہے۔ اور ماضی میں مسلمان کا ہر عمل اس سے عشق رسول ٹپکتا تھا۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس امت کا نقطہ وحدت ہے۔ یوں سمجھ لیں کہ یہ دنیا ایک چکی ہے، جس طرح آٹا پیسنے کی چکی ہوتی ہے، اس چکی کے دونوں پارٹوں کے بیچ میں ایک کیل لگا ہوا ہوتا ہے، وہ اس کا مرکز ہوتا ہے، وہ اس کا سینٹر ہوتا ہے۔ جب چکی میں دانہ ڈالا جاتا ہے، آٹا پیس لیا جاتا ہے، جب اس چکی کی صفائی کی جاتی ہے تو اس کا ایک چکی کا پارٹ باہر نکال دیا جاتا ہے، تو وہاں جو کیل لگا ہوا ہے اس کے پاس کچھ دانے گندم کے باقی ہوتے ہیں، کچھ دانے گندم کے کیوں باقی ہوتے ہیں؟ کہ وہ مرکز کے قریب تھے، وہ سینٹر کے قریب تھے۔ جو دانے مرکز سے دور ہٹے پس گئے، ان کا وجود مٹ گیا، لیکن جو دانے گندم کے مرکز کے ساتھ پڑے رہے وہ دانے بچ گئے۔ اس کائنات کا مرکز اور محور حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ یہ میں ایسے ہی نہیں کہہ رہا، احادیث کے اندر یہ بات موجود ہے
یہ کائنات حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وجود میں آئی. آپ اگر اسکول میں پڑھے ہوں گے تو جیومیٹری باکس ایک آتا ہے. اس باکس کے اندر ایک پرکار ہوتی ہے. ایک طرف اس کے نوکدار ٹکڑا لگا ہوا ہوتا ہے اور دوسری طرف اس میں پینسل کو پھنسانے کے لیے ایک لگا ہوا ہوتا ہے حصہ. جب آپ اس پرکار کو چلائیں گے تو پہلے پینسل رکھیں گے یا وہ نوکدار چیز رکھیں گے؟ وہ نوک والا حصہ رکھیں گے. اگر پینسل پہلے رکھیں گے تو نقشہ بنے گا ہی نہیں. جب آپ کسی تختے پر، کسی پھٹی پر، کسی گتے پر، کسی کاغذ پر آپ وہ نوک رکھیں گے پرکار کی، تو وہاں کیا نوک والی جگہ پر کیا بنتا ہے؟ ایک نشان بنتا ہے. بعض دفعہ سوراخ بھی ہو جاتا ہے. اگر مضبوط چیز ہے تو وہاں کیا ہو جاتا ہے؟ لیکن وہ نشان لگتے کے ساتھ آپ کی نظر میں آتا ہے؟ نہیں آتا. اگر وہ نشان نہ ہو تو نقشہ بن سکتا ہے؟ نقشہ بننے کے لیے پہلے اس نشان کا ہونا ضروری ہے، لیکن وہ نشان نظر نہیں آئے گا. وہ نشان نظر، آپ پرکار کو گھمائیں گے، پورا دائرہ بنا لیں گے. جب پورا دائرہ بن جائے گا، آپ پرکار کو اٹھائیں گے تو آپ کو اس دائرے کے بیچ میں ایک نقطہ بنا ہوا نظر آئے گا. وہ نظر کب آیا؟ جب دائرہ مکمل ہو گیا. اگر دائرہ مکمل کرنے سے پہلے وہ نقطہ نظر آ ہی نہیں سکتا، اور اس نقطے کا وجود دائرہ بننے کے لیے ضروری ہے. اللہ رب العزت نے بھی اس دنیا کے تختے پر اپنی قدرت کی پرکار سے جب اس کائنات کا نقشہ بنایا تو اس پرکار کی جو نوک جب اس کائنات پر رکھی تو اس نوک سے جو وجود آیا وہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا ہے. گارے کی حالت میں پڑے ہوئے تھے. والآدم بین الماء والطین، آدم پانی اور مٹی کے بیچ میں تھے. میں اس وقت بھی نبی تھا. لیکن ظاہر کب ہوئے؟ آدم آ گئے، شیش آ گئے، نوح آ گئے، 1,24,000 نبی آ گئے. یہ نقشہ بن رہا تھا، یہ دنیا کا نقشہ بن رہا تھا. اللہ کی قدرت کی پرکار چل رہی تھی. جب پرکار چل رہی تھی تو آدم کا وجود آیا. تمام انبیاء کے وجود آتے گئے. جب کائنات کا نقشہ مکمل ہوا، اللہ نے اپنی قدرت کی پرکار کو ہٹایا تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی. ایک اور مثال میں دیا کرتا ہوں، آپ حضرات کو شاید یاد بھی ہو. کہ ایک آدمی کو دیسی گھی کھانے کا شوق ہوا. کیا ہوا؟ دیسی گھی کھانے کا شوق ہوا. اب اپنے دوستوں سے مشورہ کیا، یار کہاں سے خالص ملے گا؟ تو دوستوں نے کہا کہ میاں آج کے دور میں خالص کون سی چیز ملتی ہے؟ بہتر ہے اپنی بھینس خرید لو، اس کا دودھ نکالو، اس کو جماؤ، اس کا مکھن بناؤ، پھر اس کو پکاؤ، گھی تیار. اس نے کہا یار بات تو صحیح ہے، اس ملاوٹ والے دور میں اپنی ہی چیز ہو تو اچھا ہے. اب یہ بھینس لینے کے لیے نکلا. راستے میں ایک دوست مل گیا. اس نے کہا بھائی کہاں؟ یار بھینس لینے جا رہا ہوں.
بھائی بھینس کیوں لینے جا رہے ہو؟ یار اس لیے تاکہ مجھے گھر میں خالص گھی دستیاب ہو۔ اچھا بھائی بھینس کو پالو گے کہاں، رکھو گے کہاں؟ بھینس تو لینے جا رہے ہو، گھر میں جگہ ہے؟ نہیں یار گھر میں رکھنے کی جگہ تو نہیں ہے، پہلے بھینس کو رکھنے کی جگہ بناؤ، اس کے لیے چھپرا بناؤ، اس کے کھانے کے لیے کوئی چیز تیار کرو، اس کے لیے بھوسا جمع کرو، کوئی ایکڑ زمین کا جو ہے مکئی اور جوار کا لے لو تاکہ اس کو کھلایا جائے۔ اب یہ جناب پھر واپس آیا، مستری کو بلایا، سیمٹ لایا، اینٹیں جمع کی، ٹیئر گارڈر لایا، ٹائل جمع کی، مستری کو مزدور کو لگایا اور ایک چھپرا تیار کر دیا۔ پھر اس کے لیے بھوسا جمع کیا، پھر اس کے لیے کوئی گھاس کا ٹکڑا لیا، آخر میں بھینس لے کے آیا۔ اب بظاہر وہ جو اینٹیں جمع کر رہا ہے ان اینٹوں میں کہیں گھی نظر آ رہا ہے؟ سیمنٹ میں گھی نظر آ رہا ہے؟ چھپرے کی ٹائلوں میں گھی نظر آ رہا ہے؟ ٹیئر اور گارڈر میں گھی نظر آ رہا ہے؟ لیکن مقصد کیا ہے؟ بولو مقصد کیا ہے؟ گھی۔ یہ تو اس گھی کو حاصل کرنے کے لیے یہ ساری نظام بنایا جا رہا ہے، یہ سارا نظام بنایا جا رہا ہے اس گھی کو حاصل کرنے کے لیے۔ نہ اینٹوں میں گھی نظر آ رہا ہے، نہ زمین لینے میں گھی نظر آ رہا ہے، نہ ہی بھینس لانے میں گھی نظر آ رہا ہے، لیکن سارا کچھ تیار ہونے کے بعد، بھینس آ جانے کے بعد، مکھن نکال لینے کے بعد، اس کو پکانے کے بعد آخر میں جو چیز آتی ہے وہ کیا ہوتی ہے؟ گھی ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت نے اپنی مشیت کے اندر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تخلیق کرنے کا ارادہ کیا کہ میں اپنا محبوب بناؤں جو میری عبادت کرے، جس سے میں محبت کروں۔ جب میرا محبوب ہو تو پھر وہ کس مخلوق سے ہونا چاہیے، کون سی چیز سے ہونا چاہیے، وہ رہے کہاں پر؟ تو اس کے رہنے کے لیے زمین چاہیے تھی، اللہ نے زمین کو وجود دے دیا۔ اس کو رہنے کے لیے پانی کی ضرورت تھی، اللہ نے زمین میں پانیوں کے چشمے جاری کر دیے۔ اس کو رہنے کے لیے مخلوقات کی ضرورت تھی، اللہ نے مخلوقات پیدا کر دی۔ اس کو رہنے کے لیے آسمان، سورج، چاند، ستاروں کی ضرورت تھی، اللہ نے آسمان، چاند، سورج، ستارے بنا دیے۔ اس کے رہنے کے لیے اس کی تخلیق کے لیے سوال اٹھا کہ اسے کس مخلوق میں سے بنایا جائے؟ تو سب سے افضل مخلوق اللہ تعالیٰ نے انسان بنائی، پھر ان انسانوں میں سے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بنایا، پھر انسانوں کو بنانے کے بعد پھر انسانیت کو صحیح تعلیم اور تربیت دینے کے لیے، جس طرح زمین کو ہموار کرنے کے لیے اس کو پانی دے کر، کھاد دے کر تیار کیا جاتا ہے، انسانیت کو صحیح رہنمائی کرنے کے لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے پہلے انسانیت کو اس بلندی تک پہنچانے کے لیے تاکہ انسانیت حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائق ہو جائے، حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرنے کے لیے لائق ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ نے آدم کو بھیجا، آدم میں محمد نظر، بولو اللہ نے نوح کو بھیجا، نوح میں محمد نظر، اللہ نے آسمان و زمین بنا لیے، ان میں کہیں محمد عربی نظر نہیں آ رہے۔ لیکن جب ساری چیزیں آ گئی، حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام آئے اور انہوں نے آ کر کہا کہ ایک پیغمبر آنے والے ہیں، ان کا نام احمد ہوگا۔ موسیٰ علیہ السلام نے آ کر کہا آخری پیغمبر آنے والے ہیں، ان کی یہ نشانیاں ہوں گی۔ داؤد نے، سلیمان نے ہر نبی نے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانیوں کو بیان کیا۔ پھر ایک وقت آیا، ساری کائنات انتظار میں تھی کہ وہ کون ہیں جن کے لیے آدم سے لے کر عیسیٰ تک ایک ایک نبی تعلیمات دیتا جا رہا ہے، وہ کون ہے جن کے لیے اللہ تمام نبیوں کی روحوں کو جمع کرتے ہیں۔ روحوں کو جمع کرنے کے بعد سب روحوں سے کہتے ہیں، نبیوں کی روحوں کو کہتے ہیں میں تمہیں رسالت دوں گا، میں تمہیں نبوت دوں گا، میں تمہیں شریعت دوں گا، لیکن ایک وعدہ کرو، تمہاری شریعت کے ہوتے ہوئے، تمہاری نبوت کے ہوتے ہوئے، تمہاری رسالت کے ہوتے ہوئے اگر آخری پیغمبر میرا محبوب آ جائے
तुम्हारी शरीयत खत्म, तुम्हारी रिसालत खत्म, तुम्हारी नबूवत खत्म, फिर सिर्फ तुम्हें भी उस पर ईमान लाना होगा और अपनी उम्मत को भी तुम उस पर ईमान लाने के लिए कहोगे। बोलो ये तुम्हें मंजूर है। तमाम नबियों ने इसका वादा किया। हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वजह तख्लीक़ कायनात है। कायनात इनके लिए बनाई गई है। कायनात किसके लिए बनाई गई है? इनके लिए बनाई गई है। हम मकान बनाते हैं। मकान किस लिए बनाया जाता है? कि बच्चों को आराम मिले, खानदान को आराम मिले। मकान बनाने का मकसद खानदान के लिए है। अगर वो मकान खानदान को आराम न दे, सुकून न दे, तो वो मकान किसी काम का है? ये कायनात बनाई अल्लाह ने। हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए इंसानों को बनाया अल्लाह ने, हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए। अब अगर ये कायनात और ये इंसान हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत और पैरवी से दूर हटते चले जाएंगे, तो जिस तरह आराम न देने वाला मकान बेकार हो जाता है, अल्लाह की नजर में ये इंसान भी बेकार हो जाते हैं। बैठ जाएं, बैठ जाएं, बैठ जाएं, आराम से बैठ जाएं। बीच में तकरीर करते हुए बीच में नहीं बोला करें इस तरह। आप पहले भी यहाँ पर नारे लगा चुके हैं। मैंने आपको 2-3 दफा मना किया कि इस तरह न किया करें। बैठ जाएं आराम से। तो मेरे अजीज दोस्तों और मोहतरम बुजुर्गों, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम वो हस्ती है जिनके लिए अल्लाह ताला ने ये तमाम कायनात सजाई है। अब आपकी और मेरी अगर हम इज्जत चाहते हैं, अगर दुनिया में हम मकाम चाहते हैं, अगर हम रुसवाई और जुल्लत की इन अथाह गहराइयों से निकलना चाहते हैं, बल्कि अगर मैं ये कहूँ तो गलत नहीं होगा कि अगर कश्मीर की आजादी चाहते हैं, फलस्तीन की सरबुलंदी चाहते हैं, इराक की सरबुलंदी चाहते हैं, शाम में मुसलमानों की सरबुलंदी चाहते हैं, अगर आफिया सिद्दीकी की रिहाई चाहते हैं, इसराइल के कैद खानों में जुल्म और सितम का निशाना बनने वाले मजलूम मुसलमानों की आजादी चाहते हैं, इस पाकिस्तान की तरक्की चाहते हैं, और फिर वही हालात दोहराना चाहते हो कि जब एक बेबस के लिए, एक बेबस के थप्पड़ के जवाब में ईसाई बादशाह के वजीर को थप्पड़ लगाया गया था, अगर वो रौब और दबदबा चाहते हैं, शान और शौकत चाहते हैं, तो फिर मेरे भाइयों इस एक रास्ते के अलावा कोई रास्ता नहीं है, और वो रास्ता है मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत का रास्ता है, उनसे ताल्लुक का रास्ता है, उनसे रिश्ता जोड़ने का रास्ता है, उनसे कुर्ब का रास्ता है। जितने मोहम्मद अरबी के तुम और हम करीब होते जाएंगे, दुनिया में उतनी बुलंदियां मिलती चली जाएंगी। जितना हमारे दिलों में मोहम्मद अरबी की मोहब्बत मजबूत होती जाएगी, ये उम्मत भी मजबूत होती जाएगी। बाकी कोई रास्ता नहीं है। 100 दफा आप बातें करो, 100 दफा आप सब्ज बाग दिखाओ कि ये करने से दीन तरक्की कर लेगा, ये करने से जो है वो चीज हो जाएगी, ये करने से यूं हो जाएगा, बिल्कुल भी नहीं होगा। रसूल पाक को गालियां मिले, रसूल पाक की तौहीन हो, रसूल पाक का मजाक उड़ाया जाए, रब्बे मोहम्मद की कसम 190 करोड़ मुसलमान नहीं बल्कि पूरी दुनिया के 8 अरब मुसलमान भी मस्जिदों में सजदा रेज हो जाएं, खुदा राजी नहीं होगा। तेरी मेरी नमाज का रब मोहताज नहीं है, तेरी मेरी तबलीग का रब मोहताज नहीं है, तेरे मेरे जिहाद का रब मोहताज नहीं है। रब ने तो ये दुनिया मोहम्मद अरबी के लिए बनाई है। अगर उसके साथ तेरा ताल्लुक है तो रब की नजर में तू बुलंद है, अगर उससे तेरा ताल्लुक नहीं है तो तेरी कोई हैसियत नहीं है। फिर कश्मीर में मर या फलस्तीन में मर, या जो है बर्मा में तेरी लाशें जलाई जाएं, या पाकिस्तान में 4-4, 5-5 साल की बच्चियों के साथ रेप कर लिया जाए, रब को कोई वास्ता नहीं है उससे। रब को तो वो इंसान प्यारा है जो रब के प्यारे से प्यार करे। रब को तो वो बंदा महबूब है जो रब के महबूब को महबूब रखे। इसके बगैर चार। और फिर मैंने एक बात कही, दुरूद शरीफ पढ़ी।
کہ جو بندہ رب سے جتنا گہرا محمد العربی صلی اللہ علیہ وسلم سے جتنا گہرا تعلق کرے گا وہی بندہ اتنا بلند ہوگا. اس کی مثال ہے، میں ایسے ہی نہیں، اہل سنت کا پوری امت مسلمہ کا یہ عقیدہ ہے کہ انبیاء کے بعد سب سے افضل انسان کون ہے؟ صدیق اکبر. بولے ہیں، ڈر کر نام لے رہے ہیں. جو صدیق اکبر سے پیار کرتے ہیں وہ نام لیں، جو نہیں کرتے ہیں نہ لیں. صدیق اکبر افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق سیدنا صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نبیوں کے بعد قیامت تک آنے والے تمام انسانوں کے لیے سب سے بلند مقام حیثیت رکھنے والے صدیق اکبر ہیں، پھر فاروق اعظم ہیں، پھر عثمان غنی ہیں، پھر علی المرتضی ہیں. صدیق اکبر کا مقام اتنا بلند کیوں ہوا؟ اس لیے ہوا کہ اس نے اپنے آپ کو نبی کی محبت میں مٹا دیا. نبی کی محبت میں مٹا دیا. پیغمبر نے اعلان کیا کہ جہاد کے لیے چلنا ہے، مال نہیں ہے، پیسہ نہیں ہے، ضرورت کا سامان نہیں ہے، چندہ لے کر آؤ. صحابہ اکرام گھروں کو دوڑے، ابو بکر صدیق بھی گئے، عمر فاروق بھی گئے، عثمان غنی بھی گئے، علی المرتضی بھی گئے چندہ لینے کے لیے. حضرت علی آئے. علی کیا لائے ہو؟ یا رسول اللہ اپنے مال کا چوتھائی حصہ لے کر آیا ہوں. عثمان آئے. عثمان کیا لائے ہو؟ یا رسول اللہ اپنے مال کا تہائی حصہ لایا ہوں. عمر کیا لائے ہو؟ یا رسول اللہ میں اپنے مال کا نصف حصہ لے کر آیا ہوں. آخر دیکھا حضرت ابو بکر صدیق آئے. ابو بکر کیا لے کر آئے ہو؟ چھوٹی سی پوٹلی بندی ہوئی ہے، تھوڑا سا سامان ہے، تھوڑے سے اس کے اندر پیسے رکھے ہوئے ہیں، کوئی گھر کا سامان ہے، پوٹلی باندھ کر اس ڈھیر کے اوپر لا کر رکھا. فرمایا ابو بکر کیا لائے ہو؟ عرض کیا یا رسول اللہ سارا کچھ گھر میں جھاڑو لگا کر لے آیا ہوں، اللہ اور آپ کا نام چھوڑ کے آیا ہوں. پیغمبر نے پھر اعلان فرمایا ابھی بہت کم ہے، اور سامان لے کے آؤ، اور چندہ لے کے آؤ. حضرت سیدنا صدیق اکبر بھی گئے، تمام صحابہ بھی گئے، پھر لے کر آئے. حضرت عمر فرماتے ہیں کہ ہم ہمیشہ کوشش کرتے تھے کہ ابو بکر سے آگے بڑھ جائیں، یہ ہمیشہ ہم سے آگے بڑھ جاتے ہیں. کہا کہ جب حضور نے اعلان کیا تھا تب ہمارے پاس مال زیادہ تھا، لیکن ابو بکر صدیق کے پاس مال نہیں تھا. حضور نے دوبارہ چندے کی اپیل کی. تمام صحابہ گئے، مال لے کے آئے. ابو بکر صدیق گئے، ایک چھوٹی سی سوئی دیوار میں کہیں چبھی رکھی تھی سلائی کرنے والی، وہ اٹھا کر چندے کے ڈھیر کے اوپر رکھ دی. یا رسول اللہ بس یہ ایک چیز بچ گئی تھی، یہ بھی میں اپنے گھر سے لے کر آ گیا ہوں. حضور علیہ السلام نے تیسری مرتبہ اعلان کیا کہ چندے کے لیے اور چیز لائی جائے، اور مال لایا جائے، جہاد کے لیے نکلنا ہے. تمام صحابہ گھروں کو گئے، لے کر آ گئے، لیکن ابو بکر صدیق واپس نہیں لوٹے. ساری رات بستر پر کروٹیں بدلتے رہے. حضرت اسماء حضرت ابو بکر صدیق کی بیٹی فرماتی ہے کہ ابا جان خیر تو ہے، ساری رات گزر گئی ہے، فجر کی اذانیں ہو رہی ہیں، آپ ابھی تک بستر پر کروٹیں بدل رہے ہیں، ساری رات نہیں سوئے. حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا کہ بیٹی کیسے نیند آئے گی؟ میرے محبوب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے چندے کی اپیل کی ہے، میرے پاس کچھ لے جانے کے لیے نہیں ہے، اسی پریشانی میں ساری رات کٹ گئی ہے. ابا جی پھر کیا سوچا، کیا کریں گے؟ آپ کے پاس تو کچھ دینے کے لیے بھی نہیں ہے. تو بیٹی سے کہنے لگے کہ بیٹا ایسے کیسا ہو سکتا ہے کہ محمد عربی چندے کی اپیل کرے اور ابو بکر صدیق کچھ نہ دے؟ میں نے حل نکال لیا. ابا جی کیا حل نکالا ہے؟ میں نے حل یہ نکالا ہے کہ میرے جسم پر جو کپڑے پہنے ہوئے ہیں یہ قیمتی کپڑے ہیں. صبح منڈی میں جاؤں گا، بازار میں جاؤں گا، اپنے کپڑے بیچوں گا، سادہ کپڑے لوں گا، 2 چادریں لوں گا اپنے تن کو ڈھانکنے کے لیے. جو پیسہ بچے گا وہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچا دوں گا. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا لباس لے کر بازار میں جاتے ہیں، بیچتے ہیں، 2 چادریں خریدتے ہیں، اپنے چادریں اپنے تن کے ساتھ ڈھانپتے ہیں، ایک چادر احرام کی طرح اوپر کے حصے پر، ایک چادر نیچے باندھتے ہیں، اور ان چادروں کو آپس میں ملانے کے لیے، بند کرنے کے لیے درخت سے کانٹے نکالتے ہیں اور یوں لگا دیتے ہیں، پھر کانٹا نکالتے ہیں، یوں لگا دیتے ہیں.
سارے کانٹوں سے اپنے کپڑے کو سی دیتے ہیں اور رقم لے کر مسجد نبوی کے ایک دروازے سے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ داخل ہوتے ہیں اور مسجد نبوی کے دوسرے دروازے سے جبرائیل امین 70,000 فرشتوں کا لشکر لے کر ابو بکر صدیق سے پہلے داخل ہو کر کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول اپنے دوست ابو بکر کو اللہ کا سلام کہہ دیجئے گا۔ ابو بکر نے آپ کی محبت میں جو اپنا کپڑا بیچ کر اور یہ کانٹے لگا کر 2 چادریں باندھی ہیں، رب کو اتنا پسند آیا ہے کہ تمام عرش کے حاملین عرش جو عرش کو اٹھانے والے فرشتے ہیں، اللہ نے ان سب کو ابو بکر کا لباس پہنا دیا ہے اور ہمیں بھی یہی لباس پہنایا ہے۔ یہ کیا تھا؟ یہ نبی سے تعلق تھا، تبھی تو ابو بکر صدیق کو یہ مقام ملا۔ میں بارہا بتا چکا ہوں، ابو بکر صدیق کو اتنا بلند مقام ملا کہ کافر آپس میں بول رہے تھے کہ مسلمانوں کا اللہ فقیر ہو گیا ہے، مسلمانوں کا اللہ فقیر ہو گیا ہے، نعوذ باللہ۔ حضرت ابو بکر وہاں سے گزرے، قرآن کی آیات نازل ہوئیں، من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے جو اللہ کو قرض حسن دے گا؟ اب اللہ کو قرض کی کیا ضرورت ہے؟ مطلب یہ ہے کہ اللہ کے غریب بندوں کو دے دو، سمجھو اللہ کے ذمہ کر دے، مرنے کے بعد تمہیں ملے گا۔ لیکن کافر بدبخت انہوں نے اس کا مذاق بنایا، کیا کہا؟ کہنے لگے کہ مسلمانوں کا اللہ فقیر ہو گیا ہے۔ حضرت ابو بکر وہاں سے گزرے تو دیکھا سنا میرے اللہ کو فقیر کہا ہے۔ حالانکہ حضرت ابو بکر بہت ٹھنڈے مزاج کے تھے، حلیم البردبار انسان تھے، لیکن اللہ کے بارے میں یہ سنا غصے میں آ گئے اور ایک گھونسا اس جس نے اللہ کو فقیر کہا تھا اس کے منہ پہ مارا، اس کے جبڑے توڑ دیے۔ کافر بھاگے بھاگے حضور علیہ السلام کے پاس آئے اور آ کر کہنے لگے کہ محمد، آپ کے ساتھی نے ابو بکر نے ہمارے ساتھی کے جبڑے توڑ دیے ہیں، اس کو مکہ مارا ہے۔ حضرت حضور علیہ الصلوۃ والسلام ابھی بیٹھے ہی تھے، ان سے بات کر رہے تھے، ابو بکر صدیق بھی آ گئے۔ میں یہ اس لیے کیوں بتا رہا ہوں؟ اس لیے بتا رہا ہوں کہ جو نبی سے تعلق گہرا کرتا ہے خدا اسے کتنا بلند کرتا ہے۔ ابو بکر صدیق آ گئے، ابو بکر یہ کیا کیا ہے تم نے؟ ان کو گھونسا مارا ہے۔ یا رسول اللہ، ان بدبختوں کو سمجھا دو، انہوں نے میرے اللہ کو فقیر کہا ہے، اگر پھر بولا تو پھر ماروں گا ان کو۔ حضور علیہ السلام نے کافروں سے پوچھا کہ بھائی تم نے اللہ کو فقیر کہا ہے؟ تو کافروں نے کہا نہیں جی نہیں، یہ جھوٹ بول رہا ہے۔ اور حضور علیہ السلام بھی جانتے تھے کہ میرا ابو بکر جھوٹا بولو نہیں ہے، لیکن ایک انصاف، ایک اسلامی عدالت کا اصول ہے کہ جو دعویٰ کرے وہ گواہ لائے، جو جوابدار ہے وہ قسم اٹھائے۔ ابو بکر کا دعویٰ ہے کہ انہوں نے اللہ کو فقیر کہا ہے، وہ مکر گئے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا ابو بکر اصول کے تحت تم گواہ لے کے آؤ۔ یا رسول اللہ، میں گواہ لاؤں؟ جب آپ کی نبوت کی کوئی گواہی نہیں دیتا تھا، بن دیکھے گواہی دینے والا تو میں تھا، آج مجھ سے ابو بکر اصول ہے اس لیے میں مجبور ہوں، گواہی لاؤ۔ اب کافر کھڑے ہیں، ابو بکر گواہی لاؤ، نہیں تو کافر قسم اٹھا رہے ہیں۔ کافروں نے قسم اٹھا لی، ابو بکر گواہی لاؤ ورنہ فیصلہ یہ ہوگا کہ جس کو تم نے مکہ مارا ہے اسے کہا جائے گا کہ وہ آپ کو مکہ مارے۔ بدلے میں ابھی یہ بحث چل ہی رہی تھی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کے آثار نازل شروع ہو گئے۔ اور وحی کے آثار کیا ہوتے تھے؟ پیشانی پر پسینہ آ جاتا تھا، سینے سے ایسے آواز آتی تھی جیسے ہانڈی میں پانی ابل رہا ہوتا ہے، ایسے سینے سے آپ کے آواز آتا تھا۔ آپ نے گردن جھکائی اور وحی مکمل ہوئی، سر اٹھایا اور حضور علیہ السلام نے آپ کا چہرہ خوشی سے دمک رہا تھا، اور حضور علیہ السلام نے فرمایا ابو بکر مبارک ہو، تمہاری گواہی ہو گئی۔ کس نے گواہی دی ہوگی؟ ہاں، جس کی وحی آئی تھی وہی گواہی دے رہا ہے۔ ادھر موسیٰ عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ پر تہمت لگی تو عیسیٰ علیہ السلام سے گواہی دلوائی، ادھر یوسف علیہ السلام پر تہمت لگی تو ایک چھوٹے سے بچے سے گواہی دلوائی، لیکن عاشق رسول پر تہمت لگی تو خود خدا عدالت میں آ گیا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ ان بدبختوں نے خدا کو فقیر کہا ہے۔ عاشق رسول کو خدا اکیلا بولو۔ اگر آج ہم دنیا میں اکیلے ہیں تو اس کا مطلب ہی یہی ہے کہ ہم عاشق رسول نہیں ہیں، عاشق رسول نہیں ہے۔ میری ساری تقریر کا، بلکہ تقریر کا کیا، میری ساری زندگی کی جد و جہد کا خلاصہ یہ ہے کہ ہر مسلمان عاشق رسول بن جائے۔
जमा खर्च वाला आशिक रसूल नहीं, नारा लगाने वाला आशिक रसूल नहीं, रसूल पाक पर फना होने वाला आशिक रसूल, रसूल पाक पर कुर्बान होने वाला आशिक रसूल बने और पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के गुस्ताख आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खत्म नबूवत के मुनकिरों का रास्ता रोकने वाला आशिक रसूल बनेंगे इंशाअल्लाह। तो माशाअल्लाह बहुत कहते हैं, लेकिन सामने कौन आता है? पैगंबर अलैहिस्सलाम का आशिक बनकर आपकी ताज खत्म नबूवत का तहफ्फुज कौन करता है? आपकी खत्म नबूवत की हिफाजत के लिए अपना वक्त, अपना माल, अपनी हर चीज कुर्बान कौन करता है? ये तो मेरे भाई अमल से पता चलता है। मैं आपको एक ऐसी जमात में शमूलियत की दावत देता हूं जिसका काम हुजूर अलैहिस्सलाम की इज्जत और नामूस और खत्म नबूवत के तहफ्फुज की जद्दोजहद करना है, मुसलमानों के ईमान को बचाना है, कादियानियत के कुफ्र को नंगा करना है। मौजूदा हुकूमत के अंदर कादियानियत कहीं खुफिया कहीं एलानिया अपने पर फैला रही है, लेकिन इंशाअल्लाहुल अजीज रसूलुल्लाह के गुलाम अपने ईमान की कैंची से इनके पर ही नहीं काटेंगे, इनकी गर्दनें भी काटेंगे। इतने लावारिस पाकिस्तान में मोहम्मद अरबी नहीं है जितना तुम लोगों ने समझा है। आलमी मजलिस तहफ्फुज खत्म नबूवत उम्मत मुस्लिमा की वो नुमाइंदा जमात है जो अकीदे खत्म नबूवत के तहफ्फुज और फितने कादियानियत के खिलाफ पूरी दुनिया में अल्हम्दुलिल्लाह काम कर रही है। हर 3 साल के बाद इसकी रुकनियत साजी होती है। किसी जमात की रुकनियत साजी होती है कि जनाब ये इस्लाम की तरवीज के लिए, मिसाल के तौर पर एक इस्लामी जमात है, जनाब इसके रुकन बनो इस्लाम फैलाने के लिए, फलानी जमात है इसके रुकन बनो इस्लाम का निजाम लाने के लिए, फलानी जमात है इसके रुकन बनो सहाबा की अजमत के लिए, फलानी जमात है इसके मेंबर बनो इस्लाम को फैलाने के लिए। इस्लाम बाद में है, सहाबा बाद में है, कुरान बाद में है, मस्जिद बाद में है, मिंबर बाद में है, काबा बाद में है, हर चीज बाद में है। पहले मोहम्मद अरबी की खत्म नबूवत है। मैं उसके तहफ्फुज के लिए आपको दावत देता हूं। आइंदा 3 साल के लिए उसकी रुकनियत साजी की मुहिम चल रही है। मैं आप हजरात को दावत देता हूं, आप आए। और ये नहीं, हालांकि फीस बहुत कम रखी हो, 10 रुपए सिर्फ फीस है। आपके पैसे की जरूरत नहीं, आपके वक्त की जरूरत है। और मिंबर खत्म नबूवत का सिर्फ वो बने जो वक्त दे, जो वक्त पर आए। बाकी सालाना जलसे में तो पूरा शहर आ जाता है, वो मिंबर नहीं होता। मिंबर वो होता है जो वक्त दे। हर जुमे के दिन 1 घंटा अपना नबी की खत्म नबूवत के लिए वक्फ करो। 1 घंटा मजलिस तहफ्फुज खत्म नबूवत के शाना बशाना बैठो, वक्त कुर्बान करो। हर जुमे के दिन, जुमे की नमाज के बाद या हमारी मजलिस जिक्र के बाद मीटिंग होती है खत्म नबूवत की। उस मीटिंग में, इजलास में शरीक हो, उस मशवरे में शरीक हो। वक्त निकालने से होता है। बाकी रैली में तो रास्ता चलते हुए कोई भी आ जाता है, जुलूस में तो रास्ता चलते हुए कोई भी आ जाता है। जब माहौल बना हुआ होता है तो सब आ जाते हैं। आप तब वक्त दो जब माहौल नहीं बना हुआ। आपको जुमे के बाद खाने का तकाजा होगा, आपको जुमे के बाद दोस्तों के साथ शादी में जाने का तकाजा होगा, आपको जुमे के बाद आराम का तकाजा होगा, आपको जुमे के बाद न जाने कितनी चीजों का तकाजा होगा। जितने तकाजे भी हों, एक बात सोच लेना कि मोहम्मद अरबी ने 23 साल दौरे नबूवत में हर तकाजा हमारे लिए कुर्बान किया था। उन्होंने आराम हमारे लिए खत्म किया, उन्होंने सुकून हमारे लिए मिटाया। उन्होंने 3 साल शब अबी तालिब में पेट पर पत्थर बांध कर जिंदगी गुजारी। उनके दंदाने मुबारक शहीद हुए, उनकी पेशानी में ज़रह की कड़ियां पेवस्त हुई, उन पर इतनी ताइफ के मैदान में संगबारी की गई कि पूरा जिस्म जो है लहू लुहान हो गया। लेकिन उन्होंने फिर भी उम्मत की तबाही की दुआ नहीं की, बल्कि कहा या अल्लाह ये मुझे नहीं जानते, इनमें से, इनकी औलाद में से कोई ईमान ले आएगा, तू इन्हें माफ कर दे। वो किसके लिए रोए थे, वो किसके लिए मचले थे, वो किसके लिए तड़पे थे? अबू बकर के लिए। अरे उसका अबू बकर तो जन्नती था, उसका उमर तो जन्नती है, उसका उस्मान तो जन्नती है, उसका अली तो जन्नती है, उसकी बेटी फातिमा तो जन्नत की औरतों की सरदार है, उसकी 11 बीवियां तो तेरी मेरी माएं हैं।
اس کے سارے صحابہ تو اللہ نے قرآن میں کہہ دیا کہ میں ان سے راضی، وہ مجھ سے راضی۔ پھر کس نے رلایا؟ تیرے میرے گناہوں نے اسے رلایا، تیری میری نافرمانیوں نے اسے رلایا۔ تیرے میرے لیے مانگا، تیرے میرے لیے مانگا، اللہ میری امت کو بچا، میری امت کو بچا، میری امت کو معاف کر، میری امت کو جنت دے، میری امت کو ہدایت دے، میری امت کی لغزشوں کو معاف کر دے۔ عرش پر پہنچ کر بھی امت کے لیے مانگا، فرش پر رہ کر بھی امت کے لیے مانگا۔ آدم سے لے کر عیسیٰ تک 1.25 لاکھ نبیوں میں سے کسی بھی نبی نے اپنی امت کو میدان قیامت میں اپنا ایڈریس نہیں دیا۔ محمد عربی نے اپنی امت کو ایڈریس دیا ہے کہ اے میرے امتیو، اگر مجھے قیامت کے دن ڈھونڈنا چاہتے ہو تو آ جانا حوض کوثر پر، وہاں نہ ملوں تو پل صراط پر آ جانا، وہاں نہ ملوں تو میزان پر آ جانا، وہاں نہ ملوں تو میں جنت کے دروازے پر کھڑا ہوا تمہیں ملوں گا۔ میرا ایڈریس یہ ہے، اگر میری ضرورت ہو تو میدان محشر میں آ جانا۔ جہاں آدم سے عیسیٰ تک 1.25 لاکھ نبی یا رب نفسی یا رب نفسی کے نعرے لگا رہے ہوں، وہاں میرے حبیب یا رب امتی یا رب امتی کے نعرے لگا رہے ہیں، جنہیں مقام محمود ملا، عرش ایک تاج، ایک بہت بڑا جو ہے وہ تخت ملا، مقام محمود سب سے بڑا اعزاز جو قیامت کے دن ملے گا تخت ہوگا۔ حضور علیہ السلام سے فرمائیں گے کہ اللہ فرمائیں گے بیٹھ جاؤ، اس پر بیٹھ جاؤ، تو حضور علیہ السلام تخت کے پائے پر ہاتھ رکھ لیں گے، یا اللہ تیرا حکم مان لیا، میں نے اس تخت کے پائے پر ہاتھ رکھ لیا، یہ تخت میرا ہو گیا، لیکن ابھی میرے گناہگار امتی جہنم میں ہیں، میں کیسے بیٹھ جاؤں؟ تیرے میرے لیے روئے، اس کی ختم نبوت کے دفاع کے لیے میدان میں آؤ، وقت نکالو۔ ہر جمعے کے دن 1 گھنٹہ، 1 گھنٹہ کیا ہوتا ہے؟ 172 گھنٹے ہوتے ہیں ہفتے کے اندر، 172 گھنٹوں میں سے 1 گھنٹہ میں آپ سے نبی کی ختم نبوت کے لیے مانگ رہا ہوں، نبی کے ناموس کے لیے مانگ رہا ہوں۔ اس وقت کو نکالو، عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کی ممبرشپ حاصل کرو اور ختم نبوت کے کام میں جد و جہد میں جٹ جاؤ۔ رب محمد کی قسم ہے، ختم نبوت محفوظ ہوگی تو تیری مسجد بھی محفوظ ہوگی، ختم نبوت محفوظ ہوگی تو تیرا مدرسہ بھی محفوظ ہوگا، ختم نبوت محفوظ ہوگی تو تیرا مولوی بھی محفوظ ہوگا، تیری خانقاہ بھی محفوظ ہوگی، قرآن بھی محفوظ ہوگا، کعبہ بھی محفوظ ہوگا۔ اگر ختم نبوت محفوظ نہیں ہے تو کوئی چیز محفوظ نہیں بچے گی۔ اس کی حفاظت کے لیے میدان میں آؤ، اس کی حفاظت کے لیے اپنا کردار ادا کرو۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔